ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني مزيد لا أعود إلى يوم القيامة أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت زندگی کا مل جانا ہے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے، اور اگر جان نہیں ہے تو جہان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جیسے ہمارے بڑے لوگ گزر چکے ہیں تو ان کو اس دنیا کے ترقی کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے، ان کے بچے ترقی کر رہے ہیں، ان کے پوترے ترقی کر رہے ہیں، پڑپوترے ترقی کر رہے ہیں، تو ان کو کیا ہوگا؟ ان کی جان ہی نہیں. تو جان نہیں ہے تو جان نہیں، جان ہے تو جہان ہے. اس لیے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی. زندگی کہتے کس کو ہیں؟ زندگی کا مطلب ہر لمحہ ایک زندگی ہے ہماری. ہر سیکنڈ مل کر منٹ بنتا ہے، منٹ بن کر ایک گھنٹہ تیار ہوتا ہے، اور گھنٹہ مل کر ایک دن بنتا ہے. دن سے مہینے، مہینے سے سال، سال سے پوری زندگی. تو زندگی کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر سیکنڈ کی، ہر لمحے کی قدر کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچنے لگیں کہ میں زندگی کی قدر اس وقت کروں گا جب بالکل بیمار ہو جاؤں گا. لوگ ڈاکٹروں کے پاس اپنے مریضوں کو لے جا کر علاج کرانے کے لیے پریشان حال ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کو بھی پتا ہوتا ہے بعض بیماریوں کے اندر ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت سے بہت 4 مہینے، بہت سے بہت 1 سال، بہت سے بہت جیلیے تو 2 سال. اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنی زندگی کا گاڑی کمائی کا سرمایہ سارا جھونک دیتے ہیں محض اس لیے کہ زندگی کے کچھ لمحات بڑھ جائیں. ڈاکٹر 1 سال کہہ رہے ہیں، میرا یہ مریض 2 سال جی لے، میرا یہ مریض 1.5 سال جی لے، اس کو 1 ہفتہ اور زندگی مل جائے، 1 دن اور باحیات رہنے کا موقع مل جاتا. 5 منٹ تاخیر سے مرتے، انتقال کرتے تو میں ہاسپٹل پہنچ جاتا اور کچھ بات کر سکتا. آدمی اس وقت میں ترستا ہے کہ زندگی کا ایک لمحہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. اس کی قیمت کا اندازہ ہمارے ان مشائخ کو، بزرگوں کو تھا. ایک اللہ والے کی خدمت میں لوگ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ روٹی ہی نہیں کھاتے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ روٹی کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ تو بیٹھے تو سامنے بیٹھے، اور آنے جانے کا راستہ چھوڑنا چاہیے، لیکن کونے کونے میں، بیچ میں راستہ نہیں ہوتا ہمارے پاس. وہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بیچ میں سے راستہ ہوتا ہے. ہمارے پاس دائیں چھوڑو بائیں چھوڑو، بیچ میں سامنے رہنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہلی خمسن قبل خمسن،
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے قدر کر لیجئے، غنیمت سمجھیے، قیمتی سمجھیے۔ شبابک قبل حرمک، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کر لیجیے۔ یہ چلے جائے گا تو پھر لوٹ کے نہیں آئے گا، یہ سال گزر جا رہا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2022 کا 30 تاریخ کا جمعہ ہم کو پھر دوبارہ مل جائے، چاہے آپ لاکھوں کروڑوں جائیداد، مال، اولاد سب گروی رکھ دیں اور یہ کہیں کہ پھر مجھے 2022 کا 2022 کا آخری جمعہ دسمبر کی 30 تاریخ کو جو آیا تھا مجھے مل جائے، میرے پاس یہ سلطنت رکھی ہوئی ہے، میرے پاس یہ سونا اور چاندی ہے، یہ میرے پاس ہیرے جواہرات ہیں، یہ میں اس کو دے دوں گا، میری جوانی کا 1 سال مل جائے، میرے بچپن کے 5 سال مل جائیں، میرے صحت کی اتنی عمر مل جائے، اس کے لیے میں سب کچھ لگا دوں گا۔ اگر آدمی یہ کہے تو اس کو نہیں مل سکتی یہ چیزیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا غنیمت سمجھو زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماریوں کے آنے سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو تنگیوں کے آنے سے پہلے، اور جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ بہت زندگی کے ایک لمحے کی قدر کرنا چاہیے۔ تو ہمارے بزرگوں کا واقعہ سنا رہا تھا میں، سر سختی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ روٹی ہی نہیں کھاتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ اتنی لذیذ چیز ہے روٹی اور اتنا لذیذ چیز ہے یہ چاول، اتنی لذیذ چیز ہے یہ گوشت اور فلاں چیزیں، یہ میوے ہیں، یہ فروٹ ہیں، یہ روٹی ہے، یہ گوشت ہے، آپ کھاتے ہی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے اور زندگی میں بہت سے 60-70 سال میرے ہوں گے، تو میں نے دیکھا کہ اگر میں کھانے میں اپنا وقت لگا دوں تو بہت وقت میرا ضائع ہو رہا ہے، اس کے بجائے میں اگر پیسا ہوا کوٹا ہوا آٹا یا ستو استعمال کر لوں تو اتنا بچا ہوا وقت میں اللہ کے ذکر میں لگا سکتا ہوں۔ تو میں نے کھانا کھانے کو اور ستو پینے کو دونوں کو کمپائر کیا، موازنہ کیا دونوں کا، تو 70 مرتبہ میں سبحان اللہ بول سک رہا ہوں، اس سے اس زندگی کے ان لمحات سے اتنا فائدہ اٹھا سک رہا ہوں۔ اس لیے میں نے روٹی کا استعمال ہی، چبا کر کھانے کی چیزوں کا استعمال ہی میں نے چھوڑ دیا ہے، اب بس جب بھوک لگتی ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں اس طرح کر لیتا ہوں۔ تو یہ زندگی کے ایک لمحے کی قدر کرنے والوں کا حال یہ تھا۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ مجھے برف کے بیچنے والے نے زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بازار میں برف بیچنے والا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں میرا یہ برف خرید لو، میرا یہ سرمایہ ہے، میں نے اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے، اگر جتنی دیر ہوگی اتنا میرے مال میں نقصان ہوتا جائے گا، میرا سرمایہ نقصان کی طرف جاتا رہے گا لمحہ جتنی دیر ہوتی جائے گی، اس لیے جلد سے جلد میرا یہ برف خرید لو۔ تو انہوں نے کہا جیسے وقت گزرنے کے ساتھ برف گھلتا رہتا ہے ایسے ہی ہماری زندگی کا حال ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نیا سال آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے 1 سال کم ہو گیا ہے، قبر سے 1 سال نزدیک ہو گئے ہیں، قیامت سے 1 قدم آگے بڑھ چکے ہیں، اللہ کے پاس حساب کتاب دینے میں کچھ لمحے آگے ہو گئے ہیں ہم۔ تو اس وجہ سے ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو اپنی زندگی سمجھ کر آخرت بنانے کے لیے، اچھے اعمال کے کرنے کے لیے اس کو لگانا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن سورج طلوع ہو کر دن نکلتا ہے اور بنو آدم سارے انسانوں کو خطاب کر کے وہ دن کہتا ہے انا خلق جدید علی عملک شہید، میں ایک نیا دن ہوں، میں ایک نیا سال ہوں، میں ایک نیا مہینہ
مہینہ ہوں، میں ایک نیا ہفتہ ہوں، میں ایک نیا دن ہوں، میں ایک نیا گھنٹہ ہوں، اور اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں دیکھوں، واچ کروں اور اس کو کیچ کروں کہ تم لوگ کیا عمل کر رہے ہو۔ علی عملک شہید، تمہارے کاموں پر مجھے گواہ بنایا گیا ہے، میں ریکارڈ کر رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، لہذا فتزود منی، مجھ سے فائدہ اٹھا لو، اس کو ضائع نہ کرو اور اس کو خراب نہ کرو۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وقت اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ، ان دونوں کو چھوڑ کر جو عمل کیا جاتا ہے وہ سب لا یعنی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، دن کہتا ہے انی اذا مزید، میں جب گزر جاتا ہوں، لا اعود الی یوم القیامہ، قیامت تک پھر میں لوٹ کر نہیں آتا۔ زندگی میں ایک سال گزر گیا تو پھر وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی یاد میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اس خیال میں کہ میرے اللہ کے پاس مجھے حاضر ہونا ہے، میرے اچھے کیے کا اور میرے برائیوں پر سزا ملنے والی ہے۔ ہر لمحہ، ایک حدیث میں منقول ہے کہ اگر جس کے دو من یا من ساوا یومان، جس کے دو دن ایک جیسے گزر گئے، فہو فی الخسران، وہ تو نقصان میں ہو گیا۔ یعنی علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے وہی معیار جو کل کا تھا، وہی معیار جو گزشتہ سال کا تھا، وہی معیار اب ہے تو ہم نقصان میں۔ ہر سال ہمارے اللہ سے قریب ہونے میں، علم کے سیکھنے میں، عمل کے اضافے میں، تقوی کی زیادتی کے اندر آدمی کا قدم بڑھ رہا ہو۔ دیکھتے دیکھتے میرے بھائیوں زندگیاں گزر جاتی ہیں، سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سال کب آیا تھا اور کیسے چلا گیا۔ سالوں کے وقتوں کے گزرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ خود ہی محاسبہ کر لیا کرو۔ ہر دن کے ختم ہونے کے اوپر رات میں بیٹھ کر خود اپنے آپ کو استفتی قلب، اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا اچھے کام کریں۔ جو اچھا کام کیا گیا ہو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور جو غلطی ہو جائے اس پر توبہ، ندامت، افسوس اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ جب دن کے اختتام پر ایسا ہے تو یقیناً ہفتے کے اختتام پر بھی یہی ہونا چاہیے، مہینے کے اختتام پر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، سال کے اختتام پر بھی ایسے ہی محاسبہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا اچھے اعمال ہیں جو اس سال میں مجھ سے ہو پائے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور کیا کیا غلطیاں تھیں جو اس وقت میں شیطان نے مجھ سے کروا دی ہیں۔ تو اس پر ندامت ہو، افسوس ہو، توبہ ہو، اور آئندہ کے سلسلے میں اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر کام کرنے کا عزائم اور نیت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ مدینے میں دو لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کیے، کسی قبیلے کے ساتھ تھے، دونوں دوست تھے، ان کو اسلام کی خوبیاں معلوم ہوئی تو وہ لوگ مدینہ آئے اور دونوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا اور مدینے میں رہنے لگے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دو دوستوں میں سے پہلے ایک دوست اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، پھر ان کے پورے ایک سال کے بعد دوسرے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، طبعی اور فطری طور پر ان کا انتقال ہوا، پہلے شہید ہو گئے۔ کوئی تیسرے صاحب نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ جو ایک سال پہلے انتقال جن کا ہوا تھا وہ شہید جو ہوئے تھے وہ ٹھہرے ہوئے ہی ہیں ابھی، اور دوسرے صاحب ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا، جن کو ایک سال زیادہ ملا،
جو 2020 میں نہیں انتقال کیے، جو 2021 بھی جن کو مل گیا تھا، 2022 میں بھی جو زندہ رہے تھے، جن کو زندگی کا یہ سال ملا تھا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں وہم یسترقون فیہا ربنا اخرجنا، لوگ چلائیں گے جہنم میں اس کے عذاب کو دیکھ کر، وہاں کی تکلیفوں کو دیکھ کر، وہم یسترخون، وہ چلائیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے، نہ ہم وہ عمل کریں گے جو دنیا میں نہیں کر کے آئے تھے، وہ عمل کر کے آئیں گے، ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے۔ اللہ اس وقت میں جواب دیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ڈرانے والا، سمجھانے والا، یاد دلانے والا کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں، فقہا کی شکل میں، اللہ والوں کی شکل میں، جمعہ کے واعظ بیانوں کی شکل میں، یا کسی حادثے کی شکل میں، لوگوں کی موت کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلاتے رہے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا، تم کو سمجھانے والا، تم کو بتانے والا کہ یہ دنیا اور یہ زمین پر تم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، اس زمین کا ایک دن پیوند بننے والے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سب کو جواب دینا ہے۔ یہ سکھانے والا، بتانے والا آیا تھا تو اس وقت تم نے کیا کیا؟ تم کو بتایا جا رہا تھا کہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، آج کا دن دیا ہے، یہ سال دیا ہے اور اتنی لمبی زندگی دی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں لوگوں نے کہا، مفسرین نے لکھا ہے، اگر کسی کو 40 سال مل گئے، کسی کو 17 سال مل گئے، کسی کو 20 سال کی روایتیں بھی ہیں کہ اگر کسی کو 20 سال مل گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے جنت میں جانے کے اعمال کیوں نہیں کیے تم کو جب 20 سال مل گئے تھے، جب تم کو 30 سال ملے تھے، جب تم کو 40 سال کی زندگی ملی تھی، تم کو ڈرانے والا تمہارا بڑھاپا آ چکا تھا، تم کو ڈرانے والے تمہارے دوست احباب تمہارے درمیان میں سے اٹھ کے قبرستانوں میں چلے گئے تھے، کتنے تمہارے اپنے تھے جو تمہارے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ کھیلے بڑے ہیں، تمہارے ساتھ کاروبار کیے، ان کو اللہ نے تم سے پہلے بلا لیا، تم کو زندگی کے کچھ لمحوں کا اضافہ کیا گیا، لمبی عمر دی گئی۔ تو جن کو لمبی عمر دی جاتی ہے، زندگی کے کچھ لمحے زیادہ ملتے ہیں، اللہ ان سے کہیں گے کہ یہ وقت تمہاری توبہ کے لیے دیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو 2023 مل رہا ہے، نیا سال نیو ایئر مل رہا ہے، تو یہ عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کی خواہشوں کے لیے نہیں ہے، یہ مرد عورتوں کے اختلاط کے لیے نہیں ہے، یہ ناچنے اور گانے کے لیے نہیں ہے، یہ کیک کاٹنے کے لیے نہیں ہے، توبہ کے لیے ہے کہ اللہ نے ہم کو کووڈ-19 سے بچا لیا، اللہ نے ہم کو بھوک مری کی تکلیف سے نکال دیا۔ کتنے لوگ ہیں حادثوں میں، کتنی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک لمحے کی خطا ہوتی تو یہاں میرے جان نکل جا سکتی تھی، جنازہ اٹھتا تھا، اگر میں ایک لمحہ جلدی پہنچ جاتا یا ایک لمحہ تاخیر سے نہ آتا تو میرے جنازے اٹھ جاتے تھے۔ ایسے کئی مرتبہ ہر انسان کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تم کو لمبی عمر نہیں دی ہے؟ کسی کو لمبی عمر کا مل جانا، 20 سال میں انتقال نہیں ہوا، 30 سال میں انتقال نہیں ہوا، 40 سال میں انتقال نہیں ہوا، 50 سال 60 بہاریں ہم دیکھ لیے ہیں اور اللہ کو راضی نہیں کیے ہیں، تو پھر اللہ پکڑ کریں گے کہ میں نے زندگی دی تھی، سمجھتی تھی، سب کچھ دیا تھا، توبہ کر کے ہمارے پاس آتے۔ وما للظالمین من نصیر، آج وہ جو اپنے آپ پر عمر ملنے کے باوجود قدر نہیں کی جوانی کی، قدر نہیں کی زندگی کے لمحوں کی، تو پھر آج کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ 2 صحابی آئے، ایک صحابی ان کا 1 سال پہلے شہادت ہوئی، شہید کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب 1 سال کے بعد انتقال ہوا، تو تیسرے صحابی نے دونوں کو خواب میں دیکھا،
تو جو شہید ہیں وہ ابھی جنت کے گیٹ کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو 1 سال کے بعد فطری اور طبعی طور پر جن کا انتقال ہوا، جنت کا دروازہ کھلا، ان کو پہلے بلا لیا گیا۔ تو یہ خواب انہوں نے دیکھا تو ان کو تعجب ہوا کہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے اور دونوں مخلص صحابی تھے، اور ایک تو شہید ہو گئے، ان کا مقام تو بہت بڑا ہے، اور یہ دوسرے ہیں طبعی انتقال ہوا لیکن ان کو جنت پہلے مل گئی۔ تو حضور علیہ السلام کو جا کر پورا واقعہ سنایا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، اور آپ تو شہادت کا بہت بڑا مقام بتاتے ہیں، پھر ان کو جنت میں دیر سے کیوں بھیجایا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو 1 سال زیادہ ملا تھا، ایک نیا سال پھر ان کی زندگی میں آیا تھا، وہ نیا سال کی انہوں نے صحیح قدر کی تھی، اس کے جتنے فرض نمازیں ہیں روزانہ کی اس کو ادا کیا تھا، فرض 1 سال کے فرض روزے ان سے زیادہ رکھے تھے، 1 سال کی فرض نمازیں ان سے زیادہ رکھی تھیں، 1 سال کا فرض حج ادا کیا تھا، 1 سال کی فرض زکات ادا کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کا نیا سال ملنے پر انہوں نے قدر کی، اس کی صحیح معنی میں استعمال کیا تو وہ شہید کے مقام سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو میرے بھائیوں، نیا سال آ رہا ہے تو نئی نیتوں کے ساتھ کہ میں صرف کیلنڈر کا وقت نہیں پلٹوں گا، میں نئی ڈائری چینج نہیں کروں گا، زندگی تبدیل کر دوں گا۔ میں اب تک بہت ہو گئے گناہ کے کام، ہم نئے سرے سے کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، کتنے حالات جلدی بدل رہے ہیں، تعجب ہوتا، حیرت ہوتی ہے کہ حالات ایسے بدل رہے ہیں۔ جنہوں نے 70 اور 80 کی دہائی دیکھی ہوگی، 70 80 1970 کے 60 کے اور 80 کے لوگ جو ہیں ان کو اچھا یاد ہوگا کہ ہر جگہ اسلام کی تعریف ہوتی تھی، ہر جگہ اسلام کے نظام کی خوبیاں بیان کی جاتی تھی، اسلام کے اخلاق کو بیان کی، یہاں تک کہ غیر مسلمان حضور علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی سیاسی نظام کو، اسلام کے سیاسی نظام کی تعریف ہوتی تھی، اسلام کے نظام تعلیم کی تعریف ہوتی تھی، یہاں تک کہ پارلیمنٹوں میں بیٹھ کر، ایوانوں میں بیٹھ کر، اسمبلیوں میں بیٹھ کر لوگ اعتراف کرتے تھے کہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ لیکن پھر جب 90 کی دہائی آئی، اس 90 کی دہائی کے اندر لوگ کہنے لگے کہ نہیں، اسلام بھی ایک تہذیب ہے، ایک مذہب ہے، ہمارا بھی ایک مذہب ہے، کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے، جیوز بھی ایک ہیں، ہندوز بھی ایک ہیں، بدھزم۔ تو 90 کی دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ سب کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اسلام ہے اپنی جگہ، ہمارا بھی اپنا ایک مذہب ہے۔ پھر 2000 آیا تو اس وقت میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں پر وار کیا کہ اسلام بہت اچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، لیکن مسلمان خراب ہیں، یہ مسلمان خراب ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 2000 کی دہے کو جنہوں نے دیکھا ہے شعور کے ساتھ، وہ مسلمانوں کو، پھر بالخصوص وہ جو تشخص اسلامی رکھتے ہیں، داڑھی والے، مدرسوں سے جڑے ہوئے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ پھر 2020 آیا تو اسلام کے احکامات پر اعتراضات کیے گئے۔ 2010 کے اندر، 2010 میں یہ چیز آئی تھی کہ لوگ اسلام کی باتوں پر اعتراض کر رہے تھے کہ اسلام میں یہ خرابی ہے، اسلام میں یہ خرابی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر 2020 آیا تو اسلام پر نہیں، احکام اسلام پر نہیں، اللہ پر اعتراضات، اللہ کے رسول کے خلاف کھلے بازار نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو زندگی کی ابتدا ہم نے 80 میں کی، اور جب دیکھا تو اسلام کا ایسا بول بالا تھا کہ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلمان بھی اسلام کی خوبیوں سے، اس کے عقائد سے، اس کے احکام سے پوری طرح سے متفق تھے۔ بڑے بڑے لوگ، ملک آزاد ہوا تو ملک کے سب سے بڑے سربراہ نے یہ کہا تھا حکومت چلانی ہو تو سیدنا ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی حکومت کرو، یہ ملک کے ایک بہت بڑے سینئر قائد لیڈر نے کہا تھا۔ آج 40 سال گزر گئے، اب اللہ پر اعتراض کیا جائے، کہاں قرآن کے ذریعے سے ان کی مجلسیں شروع ہوتی تھی، آج اللہ کے اوپر اعتراضات، گالی دی جا رہی ہے کھلے عام۔
नऊज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो ये बदलते हालात को हम देख रहे हैं, उसके बावजूद मेरे भाइयों अभी भी हम ये सोचते रहेंगे कि हर चीज पर उलमा को इख्तिलाफात है, न्यू ईयर मनाने के ऊपर भी इख्तिलाफ किया जा रहा है। अगर ये समझेंगे तो मेरे भाइयों फिर इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। इर्तिदाद की तरफ एक ही लम्हे में कोई नहीं चला जाता। ये सब खराबियां आहिस्ता आहिस्ता आकर कौमों के साथ मुशाबहत इख्तियार करके लोग फिर इर्तिदाद की तरफ चले जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, और जब जिंदगी का एक लम्हा गुजर जाए, कोई लम्हा गफलत से नहीं गुजारना, गुजर जाए तो उस पर गौर करना और उसका मुहासबा करना कि मेरा साल कैसे गुजरा है। अगर अच्छा गुजरा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, दुआ उसको करने की कोशिश करना, और अगर कोई खराबियां हुई हैं तो उसका मुहासबा करना, तौबा करना, आइंदा न करने का पूरा अज़्म करना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस्लाम मुसलमान होकर गैरों की तहजीब को अपना लें। न्यू ईयर मनाना इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम में तो ये है कि आदमी हर दिन अच्छे काम करे और हर लम्हे के ऊपर ये सोचते रहे कि मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूं। तो नए साल की खुशियां मनाना ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये हराम है। इसमें अगर हराम बातें हो रही हैं, मसलन न्यू ईयर की नाइट में खुशियां मनाना इसलिए हराम कह रहा हूं मैं कि उसमें गाना बजाना होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाने बजाने के आदी लोग जिना की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं, इसलिए हराम है ये पार्टियां, इसलिए कि इसमें मर्द औरत का इख्तिलाफ होता है, इसलिए न्यू ईयर की पार्टियां हराम है कि इसमें शराब पी जाती है। न्यू ईयर की पार्टियां इसलिए हराम है कि इसके अंदर फजूल खर्ची की जाती है, केक काट रहे हैं, खाना नहीं है, खाने के लिए जो अच्छी चीज काट के खा सकते हैं खाओ, शरीयत ने कहां मना किया। आज केक काटने से क्यों मना कर रहे हैं? इसलिए कि ना तुमको जरूरत है, ना तो कोई शरई हुक्म है, ना अपनी दीन बदनी जरूरत है। लाए हैं तो अब उसको फजूल फेंकेंगे, एक दूसरे के ऊपर मारेंगे, एक दूसरे के मुंह पे उसको मलेंगे। इस तरह की फजूल खर्ची की जाती है। पटाखे फोड़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खुराफात कर रहे हैं। इस वजह से शरीयत ने इन चीजों को मना किया है। इसलिए किसी भी मुसलमान को इस तरह की खुराफाती तकरीबों में, खुशियों में शरीक होने की हरगिज इजाजत नहीं है। जो शरीक होंगे वो अपने सर पर, अपने कांधों के ऊपर गुनाह ले रहे हैं। नया जिंदगी का अल्लाह साल दे रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं गुनाहों के जरिए से आपने साल दिया, नई जिंदगी दे रहे हैं। हाँ, मैं गुनाह के साथ मेरी जिंदगी का आगाज कर रहा हूं, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जिंदगी का ये लम्हा भी दिया है, अब मैं अच्छे से अच्छे काम करूंगा। इन ख्यालात के साथ तो नए साल का आगाज किया जा सकता है, लेकिन शरारतों के साथ, खबासतों के साथ, नाच गाने के साथ, शराब पीने के साथ और फजूल खर्चियों के साथ हरगिज इस साल का आगाज शरीयत में ममनू है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करो वो उनमें से हो जाएगा, मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। आदमी क्रिसमस गया तो उस वक्त क्रिसमस की तरह उनकी खुशियों में शरीक हो जा रहे हैं। साल खत्म हो रहा, न्यू ईयर आया, उसकी नाइट में उनकी तरह नाच रहे हैं। फिर इसके बाद अप्रैल आएगा, वो अप्रैल की खुशियां मनाएंगे, फिर बर्थडे मनाएंगे, एनिवर्सरी मनाएंगे, पता नहीं पूरी तहजीब गैरों की इस्तेमाल करेंगे। और हम अपना नाम अहमद अब्दुल्ला रख लेके हम ये समझ रहे हैं कि शायद अब जन्नत हमारे हिस्से में आ जाएगी। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, ये गैरों की तहजीब है। जब गैरों की तहजीब से मोहब्बत होती है तो फिर उनके दीन से खुद बहुत मोहब्बत हो जाती है। इसलिए इन सारी चीजों से बचकर अल्लाह का शुक्र, पिछली जिंदगी में होने वाले गुनाहों पर तौबा और आइंदा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आइंदा अच्छी जिंदगी गुजारने के अज़ाइम कीजिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।